علیہ السلام کو دیکھا؟ یس. وہ جبریل امین کیا آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے؟ یس. کیا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے؟ یس. کیا آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہا سنو سائل، میں نے دنیا کے تمام نبی کو دیکھا، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن وہی تو لاتا تھا، شریعت وہی تو لاتا تھا، سسٹم وہی تو لاتا تھا، ضابطۂ حیات وہی تو لاتا تھا، حصول بندگی وہی تو لاتا تھا. تورات، انجیل، زبور کون لایا؟ وہی تو لایا. پھر اے جبریل امین، آپ کو آئی وٹنس ہے، ٹیل می پلیز ہو از اسمارٹ، who is mountain, who is luxurious of life, اخبرنی من افضل الناس، من احسن الناس، من اجمل الناس. تو طاہر سدرہ جبریل امین جواب دیتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد افضل من محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ یہاں تک کہ زمین کو بھی الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے، مگر مصطفیٰ سے زیادہ اسمارٹ نہیں پایا، مصطفیٰ سے زیادہ سندر نہیں پایا، مصطفیٰ سے زیادہ حسین نہیں پایا، مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت نہیں پایا. جبریل امین آپ نے تو زمین کے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کو دیکھا، بات لوجک ہے، اس لیے کہ زمین کے پبلکیں رہتی ہے انسان. اب انسان کو انسان سے مقارنہ کیا جائے کہ یہ انسان خوبصورت ہے یا یہ انسان، اس کے لیے ہم یہی کریں گے کہ میرے سامنے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے برابر میں کوئی اور نہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے ہم زمین پہ ایسٹ دیکھیں گے یا نارتھ دیکھیں گے یا ساؤتھ، بات لوجک ہے. لیکن جبریل علیہ السلام آپ نے زمین کو دیکھا؟ کیا زمین کے نیچے بھی پبلک ہے؟ بتائیے آپ لوگ، کیا زمین کے نیچے بھی پبلک ہے؟ آپ کا جواب اگر ہاں میں ہے تو پھر زمین کے نیچے جو ہم کل کے لیے پائپ جاتا ہے پانی کی جگہ کبھی کبھی کیوں نکلنا چاہیے؟ اس لیے کہ آپ کا کہنا ہے کہ زمین کے نیچے پبلک ہے، اور اگر پبلک نہیں، آپ کا جواب نہیں میں ہے، تو پھر جبریل علیہ السلام زمین کو الٹ پلٹ کر کیوں دیکھتے؟ سوال، اس سوال کا جواب ادھر ادھر نہیں، زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ جبریل امین سے ہی پوچھ لیتے ہیں. وہ جبریل امین آپ نے زمین کو الٹ پلٹ کر کیوں دیکھا؟ تو طاہر سدرہ جبریل امین جواب دیتے ہیں ناقص صاحب، اس سوال کا جواب تجھے ابھی نہیں، 1450 سال کے بعد میں سمجھ میں آئے گا. مطلب 21ویں صدی عیسوی کا سورج سطح اعلیٰ پر طلوع ہوگا. آئنسٹائن کو فادر آف سائنس مانا جا رہا ہوگا. نیوٹن کی تھیوری کو سسٹم آف لائف دے دیا گیا ہوگا. ڈارون کی تھیوری کو یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہوگا. یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام میں دنیا مشغول ہوگی. ایئر ایشیا، انڈیگو، ایئر انڈیا کا زمانہ ہوگا. سٹل اسپیس جس کی رفتار 28,000 کلومیٹر پر آور ہے، انسان اس پر بیٹھ کر کے اسپیس میں جائے گا، اور اسپیس کو بھی اسکوائر فٹ کے حساب سے بیچنے کی پلاننگ چل رہی ہوگی. کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن، نائٹروجن پیدا کرنے کی تیاری چل رہی ہوگی. اور صرف یہی نہیں، انسان زمین کے علاوہ نئے زمین کو ڈھونڈے گا، نئے تھالے کو ڈھونڈے گا، نئے پلانٹس کو ڈھونڈے گا، اور نئے پلانٹ سے نئی مخلوق ایلین کا چہرہ پیش کرے گا. ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ٹرالی ووڈ کے ذریعے راتوں رات یہ پورے دنیا میں شو کر دیا جائے گا کہ فلاں پلانٹ پر فلاں مخلوق ہے جو تمہارے نبی سے زیادہ اسمارٹ ہے. اور حسان کا دعویٰ اس لیے باطل ہے کہ ان کے زمانے میں شٹل اسپیس نہیں تھا، ایئر ایشیا نہیں تھا، راکٹ نہیں تھا، بس یہ اعتراض ہونے ہی والا تھا. طاہر سدرہ جبریل امین کو پتا تھا کہ اس اعتراض کے چھاتی پر دفعہ دخل مقدر کے تحت جو اعتراض ہونے والا تھا اس کو پٹک کر اس کے چھاتی
पर हुस्न मुस्तफा की आखिरी की ठोकते हुए ताहिर सिदरा ने कल्लमा युकल्लिमु तकलीमन बाबे तौहीद का पावर बोल रहा है कि मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट कर नहीं देखा है, मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, तमाम सैयारे को उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा है, मगर मुस्तफा से ज्यादा स्मार्ट नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा सुंदर नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा हसीन नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत। सुभान अल्लाह। और वो ही जिब्रील अलैहिस्सलाम दावा समझे आप, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पवित्र पाक कैरेक्टर के हिसाब से या जिस्मानी तौर पर फिजिकल मेंटली हमारे आका दलील हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब कोई बेवकूफ को मुसलमान होने के बावजूद भी उसको पता नहीं है कि जिब्रील कौन है भाई, जिब्रील आमी जिब्रील आमी कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में अमल में उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवाने, अब मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता दूं कि हुई जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम है कौन? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जो मुस्लिम भी है उनको ये भी नहीं पता होता कि इस्लाम की बुनियाद क्या है। माशाअल्लाह, अल्लाह हम सबों के इल्म में अमल में उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, तो समझिए आप, कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम। एक बात आप याद रखें कि आज ये पूरी दुनिया, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया आज दो इल्म के बिना पर प्रोग्रेस में। एक तरफ अली बे ते से जीम है खेदा जाल इला आखिर या, दूसरी तरफ ए बी सी डी ई एफ जी जेड आखिर। ये दो इल्म के बिना पर प्रोग्रेस है। समझे आप लोग? यस और नो, समझे कि नहीं? यस यस बोलिए यस। समझ गए? एक तरफ इंसान ए बी सी डी ई एफ जी पढ़ करके एलकेजी यूकेजी 5th 10th ग्रेजुएशन बीयूएस एमबीएस आईडीएस आईपीएस मिनिस्टर बनता, जबकि दूसरी तरफ इंसान नाज़रा का मौलवी हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर गौस अब्दाल खातिम बनता। दोनों की लाइनें अलग अलग, इसीलिए अल्लाह ने जिब्रील की तर्जुमानी कोई मदरसे के मुदर्रिस से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई मुअज्जिन से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई जेएनयू के स्टूडेंट से नहीं करवाई, जिब्रील की तर्जुमानी कोई दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से नहीं करवाई। जिब्रील की तर्जुमानी एक ऐसे इंसान से करवाई जो इंसान इतना अजीम महान साइंटिस्ट है कि उनके सामने डार्विन भी तिफले मकतब नजर आता है। वो इंसान इतना अजीम महान साइंटिस्ट है कि उनके सामने आइंस्टाइन भी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगते हुए नजर आती है। वो इंसान इतना अजीम महान साइंटिस्ट है कि उनके सामने डार्विन भी तिफले मकतब नजर आता है। वो इंसान इतना अजीम महान साइंटिस्ट है कि उनके सामने तमाम साइंसदान स्टूडेंट प्राइमरी के नजर आते हैं। तमाम साइंसदानों का बाप बना करके अल्लाह ने 10 सवाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर अपने वक्त का कलंदर और मुजद्दिद तो बनाया ही, और साथ ही साथ में साइंस की दुनिया की कमांडिंग कामिल अता फरमाई। उस अजीम साइंटिस्ट को परवरदिगार आलम ने बरेली की धरती पे पैदा फरमाया, और हजरत इमाम अहमद रजा खान फातिह बरेली अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे खुद का पसीना मांगे न कभी इत्र और न दुल्हन चाहे फूल। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम अहमद रजा खान पूरे दुनिया के अंदर हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान किए, और आज पूरे दुनिया के अंदर इमाम अहमद रजा खान का डंका बज रहा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
جو اسلام قبول نہ کر سکے لیکن نبی کی تعریف کر گئے۔ میرے دوستوں، مائیکل ایچ ہارٹ جیسے ڈانسر جو اسلام کی تاریخ اور نبی کے کردار کو پڑھا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ ایک کرکٹر بریل لارا نے جب اسلام کی تاریخ اور نبی کے کردار کو پڑھا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ لیکن تم کہاں کے مسلمان ہو جو اپنی شان آن بان سب بھول بیٹھے ہو؟ مسلمانوں اٹھو اور دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان صاحب ایمان، نہ مکان کے لیے جیتے ہیں، نہ دکان کے لیے جیتے ہیں، نہ دلان کے لیے جیتے ہیں، بلکہ مدنی سرکار نے جو ایمان عطا کیا ہے اس ایمان کے لیے جیتے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ یہودی کے کنٹرول میں گوگل اس سے جا کر کے پوچھ لیجئے who is the best man of the world، پورے دنیا کا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ لکھ کر کے آئے گا the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the best man of the world۔ پورے دنیا کا سب سے بہتر، سب سے پاک، سب سے پوتر اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ گوگل بتا دیں ایسے نبی کو ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن افسوس اور صد افسوس کہ آج ہم لوگ صرف اور صرف مانتے ہیں، بس مانتے ہیں، وہ بھی دل سے نہیں، پورے سے بس۔ نام کے لیے ہم لوگ مسلمان ہیں، نام کے لیے ہفتے میں ایک بار جمعہ میں چلے جاتے ہیں، نام کے لیے ایک بار عید اور بقرعید میں جاتے ہیں، اور وہ بھی سب نہیں کرتے ہیں تو جنازے کی نماز میں ہم لوگ ملتے ہیں۔ میرے دوستوں، افسوس، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو 10th انٹر ایم اے بی اے نہیں کروائیے، سب کروائیے، لیکن سب کروانے سے پہلے ایک پکا مسلمان بنائیے۔ آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے تاکہ آپ کے بچے علم دین سیکھیں گے، تبھی نہ منبر رسول پر آ کر کے قرآن کی تعریف کریں گے۔ آپ کے بچے جب علم دین سیکھیں گے تبھی آ کر کے آگے والے نسلوں کو بتائیں گے کہ اللہ کون ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تصوف کیا ہے، فقہ کیا ہے۔ وہ جب بچے آپ کے سیکھیں گے تبھی تو آگے والے نسلوں کو بتائیں گے۔ اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھو اے سنی مسلمانوں، آپ کے مسجدیں بڑے بڑے مینار والے ضرور قائم رہیں گے، لیکن اس کے اندر امامت کرنے کے لیے کوئی امام نہیں ہے۔ میرے دوستوں، اس لیے آپ علماء کرام کو ویلیو دیں، ان کو سمجھیں، اور خود آپ دین اسلام سے جڑیں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ بس بولنے میں کسی بھی طرح کی غلطی خامی ہو گئی ہو، مولا اس غلطی خامی کو معاف عطا فرمائے۔ میرے ساتھ آپ لوگ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بچے کے مناسبت سے یہ محفل سجایا رچایا گیا ہے، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں بھی بنا برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔